تھوڑا غور سے سنیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں, آپ اس کو سن لیں. بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں اہل کارنجہ, ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن اچھا کھانا کھلانا, اچھا جو ہے وہ تحفہ پیش کرنا, اچھا ہار ڈالنا, یہ میری میزبانی نہیں. اگر آپ اچھے سے سن لیں گے اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی. آپ سن لیں غور سے, مجھے بہت خوشی ہوگی. کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں, اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے. میری قوم کے جوانوں, دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں, کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں, لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں, دل سے سننے کی کوشش کرو. یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں, نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں, بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا, اور دل کا درد لے کر آیا ہوں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میری قوم کے جوانوں, یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو. اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو. بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو. امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا, جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا, بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے, جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے, جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. یہ تصور کرنے والوں, زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا, اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے, اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے. سن لو, مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں, ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت, وہ مکے کے رہنے والے تھے, وہ کعبہ کے متولی تھے, محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے, وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جب انہوں نے زنا کیا, جب انہوں نے شراب پیا, جب انہوں نے بدکاریاں کی, جب انہوں نے ظلم کیا, جب انہوں نے زیادتی کی, تو اللہ اکبر, انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا. اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا, اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر, یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے. جسے پتا ہے وہ جان لے, جسے پتا ہے اسے پتا ہے, جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے. ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے. آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے. عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر, خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے. اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا, یہی تو بات ہے. اولاد پیمبر ہو کر زنا, شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے. اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں, اے عتبہ, اے شیبہ, اے ابو جہل,
کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیغمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جا۔ جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا طعنہ دیتے ہیں۔ تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے۔ مردان کی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردان کی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا۔ حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لو 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جسے کاٹ دیا گیا تھا اس دین بچانے والے حسین کی نسل آج بھی زندہ۔ نعرے تکبیر۔ پتا چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھ لو سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو مذاہب، مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیل